جو لوگ روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لازمی سنیں۔ اللہ والو، ایک لمحے کو تصور کیجئے، ہر طرف خاموشی ہے، پوری دنیا گہری نیند میں ڈوبی ہوئی ہے، اور تب ایک بندہ اپنے نرم بستر کو چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے اور رب کے حضور سجدے میں گرتا ہے۔ وہ کوئی عام وقت نہیں ہوتا، بلکہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، بخش دوں اس کے گناہوں کو۔ اللہ والو، یہ تہجد ہے، یہ رب سے خاموش ملاقات کا وقت ہے، اور جو لوگ روز یہ ملاقات کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے، آئیے سنتے ہیں اس ویڈیو میں، تو بنے رہیے گا اینڈ تک۔ جو لوگ روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ ہے اس کا، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفلی عبادت ہے، شاید کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ تہجد کی نماز وہ عبادت ہے جس کا ذکر خود اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور اسے بندے کا خاص نفل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ وہ رات کو کم ہی سوتے تھے اور سحر کے وقت اللہ رب العزت سے بخشش مانگتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا۔ صحیح مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے۔ ایسے وقت میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تہجد وہ عبادت ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع۔ وہ اپنے بستر چھوڑ کر اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص رحمت کے حقدار بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، تم رات کے قیام کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی، متقی لوگوں کی یہ عادت تھی۔ تہجد انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے اور رب کی محبت دل میں پیدا کرتی ہے۔ اللہ والو، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یعنی یقیناً رات کا اٹھنا نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے سب سے مؤثر اور کلام کے لحاظ سے سب سے موزوں ہے۔ تہجد بندے کو اللہ کا قریب بنا دیتی ہے اور اس کا ہر کرب، ہر دکھ اللہ کی رحمت سے چھٹ جاتا ہے۔ ہر تکلیفیں، ہر مصیبتیں، ہر بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کوئی کسی قسم کا غم اس بندے کے قریب نہیں آتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تہجد پڑھنے والا شخص دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور آخرت میں سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، والذین یبعثون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز اور قیام کی حالت میں رات گزار دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے خاص بندے کہلاتے ہیں جنہیں اللہ دنیا اور آخرت میں سرخرو کرتا ہے۔ تہجد کا وقت سکوت، فرشتوں کی موجودگی اور رب کی قربت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ والو، تہجد پڑھنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے محبوب عبادت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخری پہر کا قیام سب سے زیادہ افضل ہے۔ تہجد کے ذریعے بندہ اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور خلوص سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَفِي اللَّيْلِ
फसब्बहू वदबार वस्सुजूद, और रात के वक्त उसकी तस्बीह करो और सजदे के बाद भी। यही वो लोग हैं जिनकी दुआएं आसमानों को चीर कर अल्लाह के अर्श तक जा पहुंचती हैं। तहज्जुद की नमाज बंदे को सुकून, ताकत, कुर्बे इलाही और इत्मीनान अता करती है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जिसने रात का क़याम किया, अल्लाह दिन को उसकी मदद फरमाता है, उसके कामों में आसानियां फरमाता है, उसको हर कदम पर कामयाब करता है। तहज्जुद पढ़ने वाला कभी भी मायूस नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह के दर से जुड़ चुका होता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, कुमिल लैलु इल्ला कलीला, ए नबी रात को क़याम करें थोड़ा कम करके। ये आयत दरअसल पूरी उम्मत के लिए एक दावत है कि वो रात के अंधेरे में अल्लाह से लो लगा ले। तहज्जुद की लज्जत वही जान सकता है जिसने नींद को छोड़कर अल्लाह के हजूर आंसू बहाए हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तहज्जुद पढ़ने वाला दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब होता है। रात की ये खलवत अल्लाह के साथ बंदे की मोहब्बत का इजहार होता है। अल्लाह वालो, आज अगर हम चाहते हैं हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, दिल का चैन वापस आ जाए, तो तहज्जुद का दामन थाम लें, क्योंकि यही वो इबादत है जो बंदे को अल्लाह का महबूब बनाती है। अल्लाह वालो, तहज्जुद पढ़ने वाले को कभी भी नाकामी का सामना नहीं होता, हर कदम पर कामयाबी उसके नसीब में लिख दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि रात के आखिरी पहर में अल्लाह अपने बंदों को कैसे याद करता है? तहज्जुद वो खास इबादत है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान राजो नियाज का जरिया बनती है। अल्लाह वालो, जो लोग रात को सब कुछ छोड़कर नींद कुर्बान करके अल्लाह के हजूर झुकते हैं, उनके लिए जमीनों आसमान की रहमतें खुल जाती हैं। हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, तू मुझसे मगफरत मांग मैं तुझे बख्श दूंगा। सही मुस्लिम बुखारी की हदीस में मौजूद है। तहज्जुद एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ मुखलिस बंदे ही करते हैं, क्योंकि उस वक्त नफ्स नींद मांगता है मगर रूह रब की तलब करती है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, और रात के कुछ हिस्से में जाग कर तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए एक नफली इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज करेगा। ये मकाम महमूद कौन सा है? ये वो बुलंद तरीन मकाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया और जो अल्लाह के करीब तरीन बंदों को दिया जाएगा। अल्लाह वालों, तहज्जुद पढ़ने वालों को दुनिया में भी सुकून कल्ब, नूरे बसीरत और रूहानी ताकत अता होती है, और आखिरत में भी उनके लिए आसानियां ही आसानियां हैं। रात की तन्हाई में अल्लाह के सामने आंसू बहाना सबसे ज्यादा मकबूल इबादत है, सबसे ज्यादा अफजल इबादत है। ये आंसू अर्श को हिलाकर रख देते हैं। तहज्जुद का वक्त ऐसा है जब फरिश्ते भी जमीन पर नाजिल होते हैं और दुआओं पर आमीन कहते हैं। तो अल्लाह वालों, जिन दुआओं पर फरिश्ते आमीन कहते हैं, क्या ख्याल है कि वो कबूल नहीं होंगी? वो जरूर और जरूर कबूल होंगी। तो इसलिए आइए आज से ही तहज्जुद का एहतमाम करें। हो सकता है कि आपकी बड़े रुके हुए काम, आपके बिगड़ियां आपकी संवरने लग जाएं। क्या पता कि रब कुन फरमा दे और तमाम काम बन जाएं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रातों को अल्लाह के हजूर खड़ा होता है, दिन को उसके चेहरे पर नूर ही नूर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तहज्जुद कभी नहीं छोड़ते थे। आपके पांव सूज जाया करते थे, मगर आप फरमाते, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तहज्जुद पढ़ने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है, क्योंकि वो दूसरों की नींद के वक्त रब से मुलाकात करता है। इस इबादत के जरिए दिल से हसद, गुस्सा और दुनिया की मोहब्बत निकलती है और दिल नूर से भर जाता है। तहज्जुद करने वालों को रिज़्क़ में बरकत मिलती है, मुश्किलात आसान हो जाती हैं और दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। अल्लाह वालों, हदीस पाक में आता है, रात का आखिरी हिस्सा ऐसा वक्त है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कोई मांगने वाला मैं उसे दूं, है कोई बख्शिश का तलबगार मैं उसे बख्श दूं। इस वक्त की दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, क्योंकि अल्लाह खुद सुनने के लिए झुक कर आसमान पर आता है। दिल
تہجد کی وجہ سے صاف ہو جاتا ہے۔ تہجد دل کی صفائی ہے، یہ دل کے زنگ کو ختم کرتا ہے اور بندے کو اللہ کا عاشق بنا دیتا ہے۔ اللہ بھی اس بندے کو محبوب سمجھنے لگتا ہے، اللہ کا محبوب وہ بندہ بن جاتا ہے۔ تہجد والے بندوں کے چہرے پر ایک خاص نور ہوتا ہے جسے دنیا بھی محسوس کرتی ہے۔ اللہ والو، تہجد سے دل کو وہ اطمینان ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں آپ کو نہیں ملتا، نہ عزت، نہ شہرت، نہ دولت، نہ پیسہ، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ مرتبہ، نہ گھر، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، نہ بینک بیلنس، نہ کاروبار، کسی چیز میں وہ سکون نہیں ہے جو آپ کو صرف تہجد کے سجدوں میں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ والو، تہجد کے سجدوں کو لمبا کر دو۔ اللہ کے خاص انعامات ہیں اس بندے کے لیے۔ اللہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو نیند کی لذت کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تہجد کرنے والا کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ساتھی اللہ بن جاتا ہے۔ تہجد کا آغاز چھوٹی نمازوں سے کریں، 2 رکعت صحیح مگر اخلاص سے، نیت سے، خلوص سے، پھر آہستہ آہستہ اس عبادت کا ذائقہ جب دل کو لگ جائے گا، اس کی لذت جب آپ کو آنے لگے گی تو آپ کے سجدے خود بخود لمبے ہوتے جائیں گے۔ یہ عبادت اللہ کی محبت کا راستہ ہے۔ تہجد کرنے والے رب سے قریب ترین ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ ہمیشہ تہجد پڑھتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی کاموں میں ہو یا دین کے میدان میں۔ قرآن کہتا ہے، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں تقدیریں بدل سکتی ہیں، قسمت کے ستارے کو چمکا سکتی ہیں اور بندے کو جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز کر سکتی ہیں۔ اللہ والو، اس عبادت سے دل میں نرمی آتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے اور انسان خاکسار بن جاتا ہے۔ تہجد جنت کا راستہ ہے اور جو لوگ اس راستے کو اپناتے ہیں ان کے لیے آخرت میں عظیم انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو فرشتوں میں فخر سے یاد کرتا ہے جو تہجد پڑھتے ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، اپنی تکلیفیں اپنے رب سے شیئر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مگر تو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، میں تیری رحمت کے آسرے یہاں پر بیٹھی ہوں، میرے اللہ تو معاف کر دے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو مالک یوم الدین بھی ہے۔ میرے اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو، تو اللہ والو آج سے ہی تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ انشاءاللہ تعالی العزیز وہ بھی ملے گا جو کبھی زبان پر نہیں آیا، صرف دل میں اس کی حسرت کرو گے تو میرا رب پوری فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔